ڈی آئی خان جیل میں رہا، مردان جیل میں 1-2-3 دن گزارے، لیکن وہ بڑی قیمتی تھے، وہ کچھ اور انداز میں گزارے۔ کس طرح سے قیمتی تھا؟ اس لحاظ سے کہ مجھے جس طریقے سے عدالت میں پیش کیا گیا، جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا، جس طرح کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ بس میں ملک کو توڑنا چاہتا ہوں اور بہت خطرہ ہے مجھ سے۔ اور ایک واقعہ پشاور جیل میں اس طرح ہے کہ ہمارے قیدین جو تھے وہ تمام کے تمام رہا ہوئے، ایک میں تھا کہ رہ گیا، اور مجھے وہ تمام بڑوں نے کہا کہ ہم بسترے باندھ رہے تو تم بھی بستر باندھو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے اندازہ ہے کہ رہائی میری نہیں آئی۔ تو جب انہوں نے لسٹ میں نام دیکھا تو میرا نام نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ان کو زیادہ خطرہ کیوں تھا؟ آپ لیڈر تھے؟ پتہ نہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جو مجھ سے بڑے تھے وہ تو زیادہ مجھ سے نظریاتی طور پہ بھی پکے تھے، حوصلے سے بھی پکے تھے، لیکن جب پتہ چلا تو مجھے غداری کے مقدمے میں رکھا گیا تھا۔ اور وہ چونکہ ولی خان صاحب افغانستان سے آ رہے تھے تو ہم نے کچھ انقلابی نعرے لگائے تھے، تو وہ ان لوگوں کو پسند نہیں آئے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ غدار ہے اور غداری کے مقدمہ اس پہ چلایا جائے۔ تو تمام کو رہا کیا گیا، اور پھر میں 3 مہینے کے بعد پھر رہا ہوا اپنے ساتھیوں کے رہا ہونے کے بعد۔ آج کا جو پاکستان ہے وہ اس زمانے سے جب آپ کبھی جیل گئے تھے کیا بہت مختلف ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں جس طرح کہ وہ وقت واپس آ جائے یا ریورسیبل ہو؟ یہ ایسا ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ ایک کڑی لگائی کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو جمہوریت جب آئی تو کیا یہ جمہوریت واپس ہو سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ بڑی بھیانک رہی ہے اس حوالے سے، اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہوا تو یہ ملک کی سب سے زیادہ بدقسمتی ہوگی۔ کیونکہ آپ کے کچھ بیانات ہیں، جب قائد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے یہ بیان دیے کہ فوج کو طلب کر لینا چاہیے کراچی کے اندر چونکہ وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ کہا، اور میں انگریزی میں آپ سے کہتی ہوں کہ سسٹیننگ ڈیموکریسی ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز واز دا بگیسٹ ریولیوشن ان دا کنٹری اینڈ دوز کالنگ فار انڈیموکریٹک فورسز ٹو ٹیک اوور ان دا نیم آف ریولیوشن ور دا پروپوننٹس آف انڈیموکریٹک آئیڈیالوجیز۔ یہ اس لیے کہ آپ خود بھی لوگ، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب انقلاب کی بات ہو تو وہ مارشل لا کے ذریعے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم معاشرے میں چینج بھی لانا چاہ رہے ہو، تم یہاں پہ ایک تبدیلی بھی لانا چاہ رہے ہو، اور پھر جمہوریت کو ریورس کر کے مارشل آنا، یہ انقلاب تو نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کیا کراچی میں ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت کراچی کلنگز ہو رہی ہیں، آپ کی پارٹی بھی وہاں پہ حکومت میں شامل ہے، اور ایم کیو ایم کے یہ بیان دے دینا کہ ہم جو ہے وہاں سے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ ہٹا رہے ہیں، یا کہ کراچی کے اندر فوج کو طلب کر لینا، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ بیان؟ کیا اشارہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ایسا ہے کہ میں چونکہ اشتعال کافی بڑھ چکا ہے، اور خصوصی طور پہ کراچی میں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اشتعال کو کم کر سکوں اور آگ پہ ذرا پانی ڈال سکوں، تو یہ میرے لیے میری خوش نصیبی ہوگی۔ جس انداز میں وہ لوگ بول رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی منی پاکستان ہے، یہ سب پاکستانیوں کا مل کر ایک شہر ہے، اور یہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، اور اس میں جو بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ پاکستان کی شہرگ کو کاٹے گا۔ لہٰذا چونکہ ایم کیو ایم وہاں پہ اپنی قوت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑی قوت سمجھتی ہے، تو کراچی میں اگر کوئی خون خرابہ ہو تو زیادہ تر پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے، چونکہ حکومت میں بھی وہی ہے، گورنر بھی وہ رہے ہیں، ناظم بھی وہ رہے ہیں، اور عددی اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اسی کی طرف نظریں اٹھتی ہے، لیکن ہم الزام لگانے سے ہم الزام نہیں لگائیں گے۔ ایسی بات سچ رہے گی کہ وہاں پہ پولیس رینجرز ان کی مدد کے لیے عارضی طور پہ فوج آئے، اور وہ فوج کے نگرانی میں جہاں جہاں بھی اسلحہ ہو، جس کے پاس بھی ہو، ہمارے ساتھیوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہو ان سے لیا جائے، کسی اور کے پاس ہو ان سے لیا جائے، اور کراچی کو اسلحہ سے پاک کیا جائے، اور پھر یہ خون خرابے کی جو اس کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے، اور ہم سب کو مل کے اس کے حل کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ مگر یہ بتائیے کہ آرمی کو طلب کر لینا چاہیے، اگر آپ ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں، کراچی کو ویپن سے صاف کرنے کی بات کرتے ہیں، تو تب آرمی کو آنا چاہیے۔ آرمی ایک تو یہ ایسی آرمی آئے کہ جمہوریت کا بسترا گول کر دے، وہ تو کسی طور
ہم نہ قبول کرتے ہیں مگر ڈی نہ کریں گے. ویپنائزیشن کے لیے آنی چاہیے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. جب ایسی کوئی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کی پارٹی بالکل کو؟ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ امن و امان کے حوالے سے پولیس اور رینجر کو مدد کی ضرورت پڑے تو فوج ہماری ملک کی فوج ہے, وہ مدد کے لیے آ اس وقت سکتی ایسی ہے. صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ کے نظریے میں؟ بالکل, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگے کہ رینجر پولیس کی موجودگی میں ایک دن میں 40 بندے وہ ٹارگٹ کلنگ میں وہ مرے, تو اس کے روکنے کے لیے پھر کیا تدارک کی جا سکتی ہے؟ غلام بلور جو ہیں, جو فیڈرل ریلوے منسٹر ہیں آپ کی ہی پارٹی کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ if Pakhtuns pick up the gun then all hell will break loose. اگر پختونوں نے بھی گنز اٹھا لیں تو پھر عذاب آ جائے گا. خدا نہ کرے کہ پختون بندوق اٹھائے, اور ہم بندوق اٹھانے سے کافی تنگ آ چکے ہیں, عاجز آ چکے ہیں, اور یہاں پہ جتنا خون بہا ہے یہ کافی ہے. اور ہم افغانستان میں بھی بہت بندوقیں اٹھا کے دیکھ چکے ہیں, یہاں پہ ٹرائبل بیلٹ میں بھی بہت بندوقیں اٹھا کے دیکھ چکے ہیں. آج ہی بلور صاحب نے جس زمرے میں بات کی وہ یہ کہہ رہے کہ ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہے, اگر وہاں پہ حکومت کو کچھ نقصان ہوتا ہے یا کہ وہاں پہ کولیشن ٹوٹتی ہے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کہ آپ کسی اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایک بات بتاؤں کہ ہم کسی کے ساتھ ہیں نہیں, ہم اس ملک میں جمہوریت کی بقا کی خاطر اور یہاں پہ امن و امان کے برقرار رکھنے کی خاطر ہم سب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب ہماری جو اتحاد ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے, لازمی بات ہے کہ وہ اس پہ اچھے دن آئے برے دن آئے, جب اتحاد ہے تو ہیں اور ہم ساتھ کڑے رہیں گے. ضروری نہیں کہ ہم حکومت میں کڑے رہیں. آپ نے کہا اچھے دن آئے یا برے دن آئے, اب این آر او کے اوپر بھی اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیجئے, اس لیے چونکہ آپ نے کئی جگہوں پہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے این آر او پہ اس کو آپ نے سپورٹ کیا ہے, تو آپ کی پارٹی کا آفٹر آل کیا موقف ہے این آر او پہ؟ این آر او تو ایسا ہے کہ عدالت میں ہے, اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اب عدالت جو ہے, شاید پاکستان میں اس سے قبل ایسی عدالت موجود نہیں تھی جو کہ آج ہے, اور یہ عوام کی خون کی بدولت ہے. لہٰذا آج عدلیہ سے لوگوں کی کافی توقعات ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے گی عوامی خواہشات کو مد نظر رکھ کر اور اپنے کردار. تو پورا بھروسہ ہے آپ کو عدلیہ کے اوپر کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے؟ نہیں, بھروسہ کرنا پڑتا ہے, انصاف کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑنا پڑتا ہے. جب آپ ایک منصف کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور اعتبار بھی نہیں کرتے تو چلے گا کیسے؟ امید بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ جو ماضی ان کا داغدار ہے اسی طرح فیصلے نہیں کریں گے کہ حال بھی ان کا داغدار ہو. یہ ہم ضرور توقع رکھتے ہیں, اور یہی عدلیہ جرت سے فیصلے کریں گے اور انصاف پہ مبنی فیصلے کریں گے. ایسے فیصلے کریں گے جو جمہوریت کے حق میں ہو, مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کے مخالف میں ہو, اور معاشرے کو آگے لے کے جائے نہ کہ پیچھے لے کے جائے. ہمیں ان سے یہی توقع ہے. راستے سے ہمیں نکلنا ہے اور اپنی جان نچھاور کریں گے, لیکن کسی بھی دہشت گرد کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. Coming up after the break, Mia Iftikhar Hussain talks about the destruction caused by the floods and how the National Disaster Management Authority has not helped. راستے سے ہم